عظیم دولت کا نام ہے، اس لیے اسے اگنور کر کے نہ جائیں، سماعت کر کے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم 12واں پارہ سورہ ہود رکوع نمبر 10 آیت نمبر 114۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور کہیں سبحان اللہ۔ نماز جسے ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی کروڑ خوش نصیبوں سے خوش نصیبی ہے۔ اللہ مال کسی کو بھی دے دیتا، دولت خدا کسی کو بھی دے دیتا، قارون کو نہیں دیا، فرعون کو نہیں دیا، ملک خدا کسی کو بھی دے دیتا۔ آج ظالموں کو نہیں دیا ملک، آج ظالموں کی حکومت نہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں بڑے سے بڑے ظالم حکمراں بن بیٹھا ہے، کیا وہ خدا کا نیک بندہ ہے؟ نہیں، اس پر لعنتیں برستی رہتی ہیں، مگر خدا نے ملک دیا ہے۔ دولت سرور کیا غیروں کو نہیں دیا؟ ظالموں کو، کافروں کو خدا نے دولت نہیں دیا؟ بہت دولتیں دیا ہے، عالیشان محلوں میں رہتا ہے، تو کیا خدا اس سے راضی ہے؟ کیا ظالموں سے، مشرکوں سے، کافروں سے خدا راضی ہے؟ نہیں ہے، مگر مال تو دیا ہے۔ فرعون کو دیا تھا، نمرود کو دیا تھا، اور قارون کو دیا تھا، حامان کو دیا تھا، بڑے بڑے ظالموں کو خدا نے دولتیں دی۔ کیا اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دی؟ دولتیں خدا کسی کو بھی دے دیتا، لیکن نماز پڑھنے کی سعادت ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ اپنی عبادت کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کو خدا پسند فرماتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کیا ہے نہیں ہے، نمازیں ادا کرنے کی رب نے سعادت دی، سمجھیے اللہ نے ہمیں کروڑوں لوگوں سے خوش نصیبی اور خوش قسمتی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب یہ ادا کرتے ہیں تو مکمل طریقے سے نماز کو نماز کے تقاضے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے آئیے قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا مفہوم سن لیتے ہیں، پھر میں ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کی آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ دن کے دونوں کناروں پر صبح اور شام، اور رات کے کچھ حصے میں جیسے عشاء کی نماز ہے، یہاں مغرب عشاء مراد ہو، فجر و عصر دن کے دونوں کنارے ہیں، اور مغرب و عشاء رات کے کچھ حصے میں، یا ظہر و عصر رات دن کے کنارے پر ہو اور مغرب عشاء فجر رات کے حصے میں بھی ہو، پر جو بھی بہرحال قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو اور رات کو بھی پڑھو۔ خدا نے جو نمازیں بندوں پر فرض فرمائی ہیں، ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں یعنی مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ جو نصیحت مانے گا انہی کے لیے نصیحت ہے، لیکن جو نصیحت ہی نہ مانے ان کے لیے کوئی نصیحت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا نماز قائم کرو۔ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نماز خرابیوں کو دور کرتی ہے، نماز وہ اچھائی ہے،
جو نمازی کے برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ نماز احادیث کریمہ میں وارد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، امام غزالی علیہ الرحمٰن نے مکاشفۃ القلوب میں اسے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مراد ہے کہ بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو جائے، دو قسم کے گناہ ہیں نا، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ بڑے بڑے گناہ۔ جو گناہ چھوٹے چھوٹے ہیں وہ نیکیاں کرنے سے بھی خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو گناہ بڑے بڑے جن کو کبائر کہا جاتا ہے، وہ صرف نیکیاں کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، ان گناہوں کے لیے الگ سے توبہ لازم و ضروری ہے۔ جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جیسے بڑے بڑے گناہ کبیرہ، نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ بھئی کفر و شرک کے بعد، بہت روایتیں ہیں اس پر، کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا زنا سے، شراب سے، شرابی اور زانی سے بھی بڑا گناہ بے نمازی کا۔ بے نمازی پن شرابی اور زانی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے سے جو گناہ ہوتا، قتل کرنے سے جو گناہ ہوتا، زنا کرنے سے جو گناہ ہوتا، اس سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا۔ ہم کو احساس ہے، چلو پڑھ لیں گے بعد میں، سب چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کہ بھئی زندگی میں ایک بار یا جمعہ میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لو سارے گناہ معاف۔ بہت آسان سمجھتا ہے، منہ میں جو آیا بول دیا، بہت آسان ہے، کچھ بھی کہہ، لیکن اس کو نہیں پتا کہ جب تک فرض نہ ہو نوافل خدا کے بارگاہ میں مقبول ہی رہی۔ درود ہو، جلوس ہو، یہ سلام ہو، فاتحہ ہو، نذر ہو، نیاز ہو، یہ سب نفلی عبادتوں میں شمار ہوتا ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ کسی بندے پر حج فرض ہے، وہ ایک بار نہیں 40 مرتبہ عمرہ کر لے، حج معاف نہیں ہوگا، اس کو حج ادا کرنا پڑے گا۔ تو کہ میں نے عمرہ کر لیا 4 بار، اب کیا ہوگا؟ نہیں، فرض کا مقام اپنی جگہ ہے، نفل کا مقام اپنی جگہ ہے۔ حضور امام عشق محبت نے بڑی تحریر فرمائی، اور یہ میسج علماء کرام نے احادیثوں کو کوٹ کر کے دیا ہے کہ نفلی عبادت تبھی خدا کے بارگاہ میں مقبول ہوگی جب تمہارا فرض مکمل ہوگا۔ تو جمعہ کے دن 80 نہیں 80,000 بار پڑھ لو، اس سے نماز کی فرضیت معاف نہیں ہو جائے گی۔ نماز اپنی جگہ ہے، درود اپنی جگہ ہے، 80,000 بار پڑھو، 80 لاکھ بار پڑھو، لیکن تم سمجھو گے نماز معاف ہوگی؟ نا، نماز پھر بھی تم کو ہر حال میں ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے نماز۔ تو یہاں جو بیان کیا کہ اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، یہاں مراد گناہ صغیرہ ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں حدیث شریف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض پڑھے، اس کے بعد ظہر پڑھ لے، تو ظہر و فجر پڑھ لے اور ظہر پڑھ لے، فجر پڑھے اور ظہر پڑھے، تو فجر و ظہر کے درمیان میں جو گناہ صغیرہ کا بندہ مرتکب ہوتا، گناہ صغیرہ کر جاتا ہے، تو یہ ظہر پڑھ لینے سے خود بخود گناہ صغیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی ظہر کی نماز کی برکت سے خدا صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ظہر کے بعد عصر پڑھا، عصر و ظہر کے مابین جو گناہ صغیرہ ہو گیا، عصر پڑھنے کی برکت سے وہ گناہ صغیرہ جو ہو چکا تھا خود بخود معاف ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ گناہ صغیرہ کا کفارہ ہے، یعنی جمعہ پڑھے گا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں بھی نماز پڑھنے سے، یہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں مراد گناہ صغیرہ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا حق ہڑپ کر لو اور پھر نماز پڑھ لو تو حق بھی آدھا گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ ایسا یہ کسی کا 50 لاکھ روپے دبا لیجیے،
کسی کا 18 لاکھ روپیہ دبا لیجئے، کسی کا 10 لاکھ ہڑپ کر لیجئے اور ٹھینگا دکھا کے اس کو الگ کر دیجئے کہ کچھ بول نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ جل تجھے جو ہو کر لے۔ اور پھر اس کا احساس ہو کہ یار میں نے تو 10 لاکھ دبا لیا، 18 لاکھ دبا لیا، 9 لاکھ دبا لیا، اب کیا ہوگا؟ چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، 18 لاکھ معاف ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ بولے ہوگا؟ جب تو ہر جو بھی جتنے بھی گنڈے ہیں، موالی ہیں، سب یہ سب کرے گا، سب کو لوٹ لے، آ کے نماز پڑھ لے، سب معاملہ ختم؟ نہیں جی، یہ حقوق العباد بھی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کا حق دبا لینا، گناہ ذرا بولے گناہ آئے، گناہ کبیرہ، کسی کا 5 لاکھ، کسی کا 9 لاکھ، کسی کا 18 لاکھ، کسی کا 20 لاکھ دبا لے لیا، اور پھر بعد میں انگوٹھا دکھا گا چل چل جا تو دیکھ لے اپنا، تیرا جو ہو تو کر لے، اور پھر بندہ بوڑھاپے میں آ کے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ گناہ معاف ہو جائے؟ نہیں، وہ 18 لاکھ دینا پڑے گا اس کو واپس، جب تک دے گا نہیں، اوپر سے توبہ نہیں کرے گا تب تک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ توبہ بھی ہے اور وہ حق واپس بھی کرنی ہے، تب جا کر کے گناہ معاف ہوگا، یعنی جو چاہا کر لیا۔ یہ مراد ان گناہوں کا وہ گناہ ہے جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے نا۔ یہ آیت نازل کس موقع پر ہوئی تھی؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ایک شخص، ایک جوان شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھ پر حد جاری فرمائیے، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ حد جاری کا مطلب جو شریعت کا قانون ہوتا ہے وہ مجھ پر نافذ فرمائے، مجھ پر لاگو کر دیجیے۔ ہوا کیا تھا؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ جوان مسلمان کی نگاہ ایک نامحرم پر اٹھ گئی تھی، کچھ بے پردگی ہو گئی جو ان کو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہے، وہ سیدھا نبی کونین کے بارگاہ میں آئے، وہ بھی گناہ صغیرہ تھا، وہ گناہ صغیرہ تھا، سرکار کے بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھ پر حد جاری فرما دیجئے، غلطی ہو گئی۔ وہ صحابی تھے نبی، کتنا احساس تھا ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی بھی باتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا انہیں کتنا احساس تھا۔ آج ہم دھڑلے سے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں لیکن کبھی احساس تک نہیں ہوتا، ہم بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر جاتے ہیں لیکن کبھی ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کتنا بڑا پاپ کیا۔ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ جس کو کہا جاتا ہے کبھی خدا نخواستہ ہو جاتا تھا، انہیں احساس ہوتا ہے، ہم بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے۔ آ کے عرض گزار ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام، حد جاری فرما دیجئے، یہ کام مجھ سے ہو چکا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں پر توجہ نہ کی، انہوں نے کہا، نبی نے توجہ نہ دی، حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گئی، مؤذن نے تکبیر پڑھی، سرکار نے نماز پڑھائی، وہ صحابی بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے وہ جو کہہ رہا تھا مجھ پر حد جاری فرمائیے؟ تو وہ آگے آیا، کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ نبی نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ عرض کی ہاں میرا آقا۔ فرمایا نبی نے جا خدا نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا۔ یہ نماز ہے جس کو ہم لوگوں نے جان بوجھ کے نہ جانے کتنی بار قضا کر دی، جس کی اہمیت ہماری نگاہ میں پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی، ہم جس کی اہمیت ہماری نظر میں شاید نہ کے برابر ہے، یہ کیا ہے خدا ہی جانے۔ اہمیت ہوتی تو نماز نہیں چھوڑتا، ہمیں دنیا کی اہمیت ہے، مال و منال، دولت، پیسہ، زمین، جائیداد، سب کی اہمیت ہے، نماز کی بھی اہمیت ہوتی تو تھوڑی ہم الٹ پنا کرتے، الٹ پنے کے ساتھ ٹائم گزار دیتے اور نماز قضا کر دیتے، چوک چوراہے میں ہنسی مذاق میں ٹائم پاس کر دیتے، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتی۔ نماز کی اہمیت ہوتی تو نبی نے بشارت دی، جا نماز ادا کر لی، ہاں میرے آقا جا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی، مٹا دیتی ہے۔ بھئی ایک مسلمان کے لیے ایمان کے بعد اعمال میں نماز سے بڑھ کے بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے کیا؟
ذرا بولے نہیں ہو سکتا. جی اعمال میں نماز اہم العبادات ہے، افضل العبادت ہے نماز. عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے. ایک مسلمان کے لیے نماز سے بڑھ کر عمل میں کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ بھئی جس عمل میں بندہ نماز کے سب سے قریب ہوتا ہے اس عمل سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں آپ 90% مسلمان نماز سے دور پڑے، 10% ہی نماز کو آتے ہیں مسجد. اور اللہ نے کہا قرآن پڑھنے والا سمجھے نا، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کنار رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو. لیکن ہم کو سمجھ میں آئے تب نا، ہم جانے تب نا، ہم کو احساس ہو تب نا. خدا کے ناراضگی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور یقیناً برائیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں. بے شک نماز بے حیائیوں کو بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کریں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. یہ حدیث شریف ہے، کہہ دیں سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ جناب عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے مرو ان کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا حکم دو. لیکن اگر پھر بھی نہیں پڑھتا تو نبی کا اگلا فرمان سن لیجئے. سرکار فرماتے وَاضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہی اولاد 10 سال کی ہو جائے تو ان کو مار کر نماز پڑھا. 7 سال کی ہو اولادیں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کی ہو جائے اولادیں تو مار کر نماز پڑھا. اور 10 سال کی عمر کی ہو جائے اولادیں تو نبی فرماتے ہیں کم اور کرو، وہ کیا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو، الگ سلاؤ. یہ سرکار کا فرمان ہے. حدیث شریف ابو داؤد کی ہے کہ جب تمہاری اولادیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو 7 سال کی ہو تو نماز کا حکم دو، ان کو لے آؤ نماز پڑھنے کے لیے، بتاؤ انہیں نماز سکھاؤ، انہیں نماز پڑھنے لے کر کے آؤ. گھر میں ہے تو نمازی پڑھنے کا حکم دو ان کو. اور نماز اگر اولادیں اب بھی نہیں پڑھتی 10 سال کی عمر ہوگی تو ان کو مارو، مار کے لے کے نماز مون کرو. کیوں نماز میں نہیں آئیں گی؟ نماز میں مار کر کے نماز میں لے کے آؤ، نماز پڑھاؤ ان کو مار کر کے، اور ان کو سونے کے لیے الگ بستر کر دو، ان کی جگہ بدل دو. اب تک ساتھ میں سلاتے تھے، اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو. یہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہم مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ کتنے باپ ہیں جو اپنے 7 سال کی اولاد کو کہتا ہوگا چل نماز پڑھ، نہیں کھیلنے دو. اچھا ایسا نہیں کہ ہم میں احساس نہیں، وہی 7 سال کا بیٹا اسکول نہیں جاتا ہے تو ٹھوکر مار کے اٹھا اٹھ اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے. صحیح ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. بچہ 4 سال کا ہو گیا KG میں ڈالو، KG1 KG2 نرسری وغیرہ میں ابھی سے اسکول لے جاتا. اگر وہ جا نہیں پاتا تو رکشہ لگا دیتا، گاڑی لگا دیتا، موٹر سائیکل جو خود چھوڑنے جاتا ہے پھر لینے جاتا ہے. لیکن اسی بچے کو نماز کے بارے باپ تلقین نہیں کرتا. بچہ اسکول نہ جائے سو جائے تو باپ اٹھاتا اٹھاؤ اس کو، کیوں نہیں جائے گا اسکول؟ نہیں سیکھے گا، نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ 10 سال کی اولاد کو باپ مار کے اسکول لے جاتا ہے، لیکن اسی اولاد کو مار کے نماز میں نہیں لاتا. گویا باپ ہی بڑا مجرم بن گیا ہے جو اولاد کو دین کی طرف نہیں لانا چاہتا ہے. جس کو نبی نے حکم دیا 10 سال کی عمر میں اولاد کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، کوئی باپ اپنی اولاد کو نماز سے نہیں مارتا. شاید ہزاروں میں کوئی کہیں مل جائے، ورنہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو یہ نظر آتا ہے کوئی باپ اپنے 10 سال کی اولاد کو نماز کے لیے نہیں مارتا ہے، مگر اسی بیٹا کو اسی بیٹے کو اسکول نہیں جائے تو ڈنڈا دکھاتا مارتا ہے، تھپڑ دیتا ہے چل اسکول پڑھنے کی. ہماری نظر میں دنیا ہے،
دنیا کی اہمیت ہے، سرور دو جہاں کے فرمان کی اہمیت نہیں، دین کی اہمیت نہیں۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ ہر انسان جانتا ہے دنیا ابھی ہے، آنکھ بند ہوگی تو دنیا کہاں ہم کہاں۔ دنیا جب تک آنکھیں کھلی وہ بھی سب کسی کو، ہر کسی کو ہر طریقے سے دنیا نہیں ملتی ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا پانے کے لیے ہم پاگل ہو گئے۔ دین کے لیے نہ سوچ، نہ سمجھ، نہ خیال، نہ اس کے لیے کوشش، کچھ بھی نہیں ہے۔ بے حس ہو کر کے ہمارا بھائی دنیا میں جیتا رہتا ہے، اپنا کام کرتے رہتا ہے۔ اگر ہم سچے نبی کے دیوانے ہیں، نبی کا غلام ہیں، یقیناً ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یارو سرکار کے فرمان پہ عمل بھی کرو۔ نبی نے کہا نا، ہر باپ سے کہا ہے کہ اگر تو اولاد والا ہے، 7 سال کی اولاد ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کی ہو جائے تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اولادوں کو نماز کی تلقین کریں گے بھائی؟ عمل بھی ہوگا انشاءاللہ؟ کریں، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے دین پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مسلمان ہے میں نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھنے آئے گا نماز؟ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق کام کرتا ہے۔ آج ہم اس پوری دنیا میں جو قوم سب سے بڑی شان والی ہے، اس کا عالمی و تنزلی کی شکار ہو کر کے اتنے نیچے گر چکی ہے کہ افسوس آج ہم سے گری ہوئی قوم دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ دنیا میں سب سے گری قوم اگر نظر آتی ہے تو ہم مسلمانوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو اعلیٰ عمل کرنا چاہیے تھا ہم نے بالکل چھوڑ بیٹھا ان لوگوں، اسی لیے ہم تنزلی کے شکار ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اولادوں کو نماز کی تلقین کریں گے، خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی تلقین کریں کہ ہم مسلمان کے لیے دنیا بعد میں، پہلے دین، پہلے دین بعد میں دنیا۔ جو انسان اللہ رب العالمین کی خوشی، رب کی رضا کے خاطر نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، خدا بھی اس کو دونوں جہاں میں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ بھی ہم تب جو سن رہے تھے وہ مسائل تھے جو سجدہ سہو سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ میں مسافر کی نماز کے بارے کچھ مسئلے آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ بندہ کب مسافر ہوگا، مسافر ہو جائے تو کس طرح سے کہاں کیسے نماز ادا کی جائیں گے انشاءاللہ۔ کل سے بتاؤں گا مسافروں کے نماز کے احکام۔ خداوند قدوس ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔